मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, देवबंदियों की जानिब से अपने तवाग़ीत अरबा यानी रशीद गंगोही, कासिम नानौतवी, खलील अम्बेठवी और अशरफ थानवी, इन चारों के कुफ्र के गंद की सफाई की नाकाम कोशिशें हुसामुल हरमैन के शाये होने से लेकर अब तक देवबंदियों की तरफ से जारी है और हर लंगड़ा लूला देवबंदी बेसोचे समझे मुहक्किक बनने के जोश में बकवास तो कर गुजरते हैं, मगर जब उनकी गिरफ्त होती है और उसके जवाब से जब ये देवबंदी लोग आजिज़ो कासिर हो जाते हैं तो ये लोग बज़ोम खुद सबसे आसान काम ये करते हैं कि हुसामुल हरमैन के ख़िलाफ़ बकवासात करने शुरू कर देते हैं। हालांकि हुसामुल हरमैन वो अज़ीमुश्शान किताब है जिसके ख़िलाफ़ देवबंदियत की इब्तिदा के चोटी के मौलवियों से कुछ न हो सका, तो अब के लंगड़े लूले किस गिनती में हैं। मगर बात वही है, अंधों में काना राजा मिसल रंगा सियार बनकर ये देवबंदी अपने देवबंदी भाइयों को बेवकूफ़ बनाकर सस्ती शोहरत हासिल करने की नाकाम कोशिश में लगे रहते हैं। और चूँकि देवबंदियों को शुरू ही से धोखा में देवबंदी मौलवियों ने रखा हुआ है, इसलिए हुसामुल हरमैन के ख़िलाफ़ जो भी देवबंदी बकवास करता है, देवबंदियों को लगने लगता है कि हमारा ये मुहक्किक सही ही कहे जा रहा है। मगर आज उनका ये भरम टूटने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बकौल देवबंदियों के हुसामुल हरमैन के जवाब में लिखी हुई किताब अल मुहन्नद की बुनियाद ही मुतज़लज़ल होने वाली है, जिससे लोगों को बशर्ते कि वो हक़ व हिदायत का मुतलाशी हों, बआसानी देवबंदियों का फ़रेब और उनके ढकोसले की हकीकत का इदराक हो जाएगा और अल मुहन्नद नामी देवबंदियों के अक़ीदे की किताब की असलियत खूब अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी, जिसके बाद सही और गलत, हक़ और बातिल का फ़ैसला करना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं अल मुहन्नद नामी देवबंदियों के अक़ीदे की किताब की हकीकत क्या है। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस किताब अल मुहन्नद की हैसियत देवबंदी फ़िरक़ा में क्या है। इसके लिए देखें ये किताब जिसका नाम है पंज पीरी हज़रात यानी मुमाती टोला देवबंदी नहीं। इस किताब के सफ़ा नंबर 84 पर देवबंदी मुफ्ती लिखते हैं कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद मसलके देवबंद की सरकारी तर्जुमान है, जिसका तस्लीम करना देवबंदियत और जिससे इनहराफ मसलके देवबंद से गुरेज़ करना है। सामीन व नाज़रीन, ये सरकारी तर्जुमान से कौन सरकार मुराद है जिसने इसे तर्जुमान करार दिया है, ये तो अपने घर की बात खुद कोई देवबंदी ही वाज़ेह करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एक और हवाला देखें, यह है किताब यादगार खुतबात और इसके सफ़ा नंबर 48 पर अमीन सफदर उकाड़वी देवबंदी कहते हैं, जैसा कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो गोया इस दौर में अल मुहन्नद अल मुफन्नद नामी किताब पूरी दुनिया के अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा रखने वालों के अक़ीदे की एक मुस्तनद किताब करार पाई। इस पर हवाले तो सामाईन व नाज़रीन अभी और भी हैं, मगर इन दोनों हवालों से ये तो साफ़ हो गया कि इस किताब को देवबंदी फ़िरक़ा में मुस्तनद और सरकारी तर्जुमान की हैसियत दी गई है और इस किताब की वो शान देवबंदियों के नज़दीक है जिसका तस्लीम करना देवबंदियत है और इससे इनहराफ करना देवबंदियत से गुरेज़ करना यानी भागना, फ़रार होना है। लेकिन इस किताब जिसका नाम अल मुहन्नद है, इसके नाम ही पर बानियाने दीन देवबंदियत व अकाबिरीन देवबंद को अपना कहने और ख़ुद को देवबंदी ही कहने वाले देवबंदियों का एक गिरोह जिसे मुमाती का नाम दिया गया है, उस गिरोह से इस किताब अल मुहन्नद के नाम पर ही ऐसा ज़बरदस्त एतराज़ किया गया है जो वाकई काबिल दीद और यहाँ मौका महल के एतबार से लायक ज़िक्र भी है। जैसा कि आप इस किताब अल मसलकुल मंसूर के सफ़ा नंबर 259 पर देख सकते हैं। देखें यहाँ लिखा है कि मुहक्किक टमन साहब, अब ये क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम। ये हयाती देवबंदी को मुखातब करते हुए मुमाती देवबंदी कहते हैं कि मुहक्किक टमन साहब से गुजारिश है कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद का आपने जो माना लिखा है यानी अकायदे उलमाए अहले सुन्नत उलमाए देवबंद, ये किस लुगत से अखज़ किया है और कौन सी ग्रामर इस्तेमाल फरमाई है, ज़रा उस डिक्शनरी की निशानदही फरमा दें। सामाईन नाज़रीन, अगर बात इतनी ही रहती तो ये कोई काबिल ज़िक्र बात मेरे नज़दीक न थी, मगर बात तो अब शुरू होती है, जिसे इसी किताब के अगले सफ़ा यानी सफ़ा नंबर 260 पर इनामी चैलेंज के उन्वान से आप लिखा हुआ देख सकते हैं। देखें यहाँ लिखा हुआ है उन्वान में इनामी चैलेंज
اور نیچے لکھا ہے محقق ٹمن صاحب، اگر آپ یا آپ کی جماعت عربی لغت کی کسی کتاب سے المہند المفند کا یہ معنی یعنی عقائد علماء اہل سنت علماء دیوبند بتا دے تو ہم آپ کو ایک ایک حرف پر 1,00,000 انعام دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک حرف پر 1,00,000 انعام دیں گے، اور اگر نہ دکھا سکیں تو خدا را کچھ شرم و حیا فرمائیں، لغت عرب اور کتب اکابرین کو اپنے مظالم کا تختہ مشق نہ بنائیں۔ تعجب ہے آپ لوگوں پر کہ کبھی آپ کتاب اللہ کی معنوی تحریف سے نہیں چوکتے اور کبھی مخلوق کی کتابوں کو اسرائیلی ذہن کے مطابق تحریف و تخریب کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کی خاطر المہند المفند کے نام میں بھی تحریف کر ڈالی۔ اگر آپ اپنے ناخواندہ حواریوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بہانہ بنائیں کہ ابھی صرف نام ہی تو بدلا ہے، کتاب تو نہیں بدلی، تو عرض ہے کہ صرف نام بدلنے سے یعنی المہند المفند کا ترجمہ عقائد علماء اہل سنت علماء دیوبند کر کے اس کتاب کو علی الاطلاق عقائد کی حیثیت دینے سے ہی اکابرین کے لکھنے اور آپ کے پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ تو سامعین و ناظرین، معلوم یہ ہوا اس تفصیل سے کہ المہند المفند یہ دیوبندیوں کے عقیدے کی وہ فراڈیا اور مکر و فریب اور جھوٹ سے مملو وہ کتاب ہے جس کا نام بھی ایسا رکھا گیا جسے اکابر دیوبند ہی سے اپنا انتساب کرنے والے دیوبندی گروہ ہی نے قابل احتجاج قرار دیا، بلکہ اسرائیلی ذہنیت کے مطابق تحریف و تخریب کا نام دیا گیا۔ دیکھ لیں سامعین، یہ دیوبندیوں کے عقیدے کی مستند اور سرکاری ترجمان کہے جانے والی کتاب کی اصلیت ہے کہ اس کے نام ہی پر ایک دوسرے کو دیوبندی کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ چلیں اب اس سے آگے بڑھیں۔ اس کتاب کو دیوبندی علماء امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب حسام الحرمین کا جواب بتاتے ہیں، جیسا کہ آپ اس کتاب کے اس نسخے پر اس کے ماتھے پر ہی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کی حسام الحرمین کا جواب خود علماء حرمین شریفین زادہم اللہ شرفم و تعظیمن کے قلم سے۔ سامعین، اس تحریر کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہوگا کہ یہ کتاب خود علماء حرمین شریفین کے قلم سے لکھی ہوئی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ یہ بھی دیوبندیوں نے لوگوں کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ہی اس کتاب کے ماتھے پر لکھا ہے، کیونکہ اس میں جو بھی ہے وہ دیوبندیوں نے خود لکھا ہوا ہے، اور جو تھوڑی بہت تحریر وہاں کے علماء سے منسوب انہوں نے بتایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا بھی پردہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی اور ویڈیو میں چاک کروں گا۔ یہاں بس یہ سمجھ لیں کہ المہند کے ماتھے پر لکھی ہوئی یہ مختصر تحریر بھی ان دیوبندیوں کا جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، اس کا سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، اب آپ نے اگر اس کتاب کو دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتاب چند سوالات و جوابات پر مشتمل ہے، اور اس میں جو سوالات ہیں ان کے متعلق دیوبندی علماء یہ کہتے اور لکھتے ہیں کہ یہ سوالات علماء حرمین شریفین نے کیے ہیں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، بلکہ نہایت سیاہ جھوٹ ہے۔ چلیے پہلے اس تعلق سے دیوبندی کیا کہتے اور لکھتے ہیں یہ دیکھ لیں، پھر اس کی حقیقت کو بھی ہم جانیں گے۔ دیکھیں اس کتاب یادگار خطبات کے صفحہ نمبر 48 پر امین صفدر اکاڑوی دیوبندی کہتے ہیں، ان علماء نے سوالات لکھ کر دیوبند بھیج دیے کہ ہم ان سے خود پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ 26 سوالات کیے۔ یہاں سامعین و ناظرین، ان علماء سے مراد کون علماء ہے یہ اسی کتاب کے پچھلے صفحہ یعنی صفحہ نمبر 47 پر بتا دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے مکہ اور مدینہ کے علماء نے، مطلب یہ کہ یہ 26 سوالات مکہ مدینہ کے علماء نے لکھ کر دیوبند بھیجے بقول دیوبندی۔ اسی طرح دیگر دیوبندیوں نے بھی لکھا ہے، جیسا کہ سامعین و ناظرین آپ المہند ہی کے اس نسخے میں جس میں الیاس گھمن دیوبندی نے تقدیم و حاشیہ چڑھائے ہیں، اس نسخے کے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ علماء حرمین نے 26 سوالات لکھ کر دیے کہ آپ علماء دیوبند اس بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کریں۔ اسی طرح سامعین المہند ہی کے اس نسخے کے صفحہ نمبر 20 پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اس تکفیری سازش سے مطلع ہونے کے بعد حضرت مدنی نے اکابر علماء حرمین شریفین کو حقیقت حال سے مطلع کیا، تو ان حضرات نے 26 سوالات قلم بند کر کے اکابر دیوبند کو جواب کے لیے ارسال کیے۔
تو سامعین و ناظرین، ان حوالہ جات سے معلوم یہ ہوا کہ المہند نامی اس فراڈیے اور مکر و فریب اور کذب و افطرا سے مملو دیوبندیوں کے عقیدے کی اس کتاب کے 26 سوالات علماء حرمین شریفین نے لکھ کر دیوبندیوں کے پاس بھیجے۔ مگر حیرت ہوگی آپ کو یہ جان کر کہ یہ بھی نہایت ہی سیاہ جھوٹ ہے۔ دیوبندی جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ یہ سوالات علماء حرمین شریفین نے نہیں بلکہ خود دیوبندی مولوی نے ہی لکھے ہیں۔ ثبوت کے لیے ملاحظہ فرمائیں اس کتاب کو، جس کا نام ہے مسلک علماء دیوبند اور حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر دیوبندیوں کے جامع شریعت و طریقت مفتی محمود حسن دیوبندی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ خود بھی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، کہ اسی زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی بھی وہیں تھے، حجاز مقدس میں۔ انہوں نے 28 سوالات لکھ کر بھیجے سہارنپور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے پاس، انہی مسائل سے متعلق جو حسام الحرمین میں لکھے تھے۔ تو سامعین و ناظرین، معلوم یہ ہوا کہ دیوبندیوں کے فراڈیہ کتاب المہند میں جو سوالات ہیں ان کے لکھ کر بھیجنے والے علماء حرمین شریفین نہیں بلکہ دیوبندیوں ہی کے مولوی حسین احمد ٹانڈوی ہیں، اور سوالات کل 26 نہیں بلکہ 28 تھے۔ اب یہاں میرا دنیا بھر کے تمام دیوبندیوں سے صرف اور صرف اتنا سوال ہے کہ المہند میں سوالات علماء حرمین شریفین نے کیے یا حسین احمد ٹانڈوی نے؟ اس پر ثبوت آپ لوگ پیش کریں، ورنہ ثابت ہو گیا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک جانب کا ضرور جھوٹ بول رہا ہے۔ نیز اگر علماء حرمین شریفین یا حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی نے جو سوالات لکھے وہ 26 تھے یا 28 تھے، یہ جاننے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اصل تحریر آپ لوگ پیش کریں جس پر یہ سوالات درج تھے۔ آخر وہ تحریر ہے کہاں جس میں یہ سوالات 26 تھے یا 28 لکھ کر دیوبندیوں کے پاس بھیجے گئے؟ اسے آپ لوگ پیش کیوں نہیں کرتے؟ اسے آپ پیش کریں تاکہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ دیوبندیوں کے اس مستند اور سرکاری ترجمان کتاب المہند میں جو سوالات ہیں اس کے سائل کون ہیں، سوال لکھنے والے کرنے والے کون ہیں، علماء حرمین شریفین یا خود دیوبندیوں کے مولوی حسین احمد ٹانڈوی، اور کتاب میں جو سوالات ہیں وہ سوالات 26 تھے یا 28، یہ بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ ورنہ ثابت ہو چکا ہے کہ دونوں جانب میں سے کوئی ایک جانب کے دیوبندی مولویوں نے جھوٹ بول بول کر ایک طویل عرصے سے لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام کرتے آ رہے ہیں، اور دیوبندیوں کے عقیدے کی یہ مستند اور سرکاری ترجمان المہند کتاب کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہے، اور لوگوں کو مکر و فریب کے ساتھ بیوقوف بنانے کا کام دیوبندی مولویوں نے ایک طویل عرصے سے کیا ہوا ہے۔ دیوبندیوں، حسام الحرمین کے خلاف بعد میں تم لوگ بکواس کرنا اور گنگوہی کا فتویٰ دکھانے کا بڑے زور شور سے جو تم لوگ مطالبہ کچھ دن سے کر رہے ہو، مگر تمہارے عقیدے کی کتاب کی بنیاد ہی جھوٹ اور مکر و فریب پر قائم ہے۔ لہٰذا پہلے اپنے عقیدے کی کتاب میں جو سوالات ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، 26 ہیں یا 28 ہیں، اور جو سوالات ہیں ان کے سائل کون ہیں، علماء حرمین شریفین یا حسین احمد ٹانڈوی، اس کی اصل تحریر تم لوگ پیش کرو تاکہ دنیا کو بھی معلوم ہو جائے کہ کیسے تم لوگوں نے دنیا والوں کو مکر و فریب کے ساتھ بیوقوف بناتے آ رہے ہو۔ باقی سامعین و ناظرین، اس کتاب المہند علی المفند کے دیگر جھوٹ اور مکر و فریب کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا ہمارے اسی چینل سے۔ بس آپ حضرات اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں اتنا شیئر کر دیجئے تاکہ دیوبندیت کی حقیقت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔